اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وجمیع المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کے تعارف اور اس کے مختصر پس منظر کا مطالعہ کیا، اور آج انشاءاللہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ آل عمران کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ لہٰذا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو ہم سورہ البقرہ کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ ان حروف کا کیا مطلب ہے یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہو، اور کوئی ایسا نہیں کہ اس سے امیدیں رکھی جائیں، اور کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے خوف رکھا جائے۔ یہ شان صرف اللہ کو لائق ہے، اس کے سوا کوئی محبت، عبادت، خوف اور طمع کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی 2 اہم صفات ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، وہ خود زندہ ہے، اپنے آپ زندہ ہے، اس کی زندگی کسی کی مانگی ہوئی نہیں ہے، اور دنیا میں جو کوئی بھی زندہ ہے اس لیے زندہ ہے کہ اللہ نے اس کو زندہ بنایا ہے۔ القیوم، اللہ خود قائم رہنے والا ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی بھی قائم ہے اس لیے قائم ہے کہ اللہ نے اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے 2 صفات معلوم ہوئی ہیں کہ اس نے پیدا کیا اور زندگی دی۔ دوسری یہ کہ زندگی دینے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر ایک کے لیے زندہ اور قائم رہنے کے لیے اس نے انتظامات فرمائے ہیں۔ وہ پیدا بھی کرتا ہے اور زندہ و برقرار بھی رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جاؤ اب جھک مارتے پھرو، نہیں۔ فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو۔ ہر شخص کی ضروریات، نان نفقہ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، ان کا ایک انتظام فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ اگر تمہیں پیدا کرتا ہے اور تمہارے کھانے، پینے، سونے، جاگنے، رہائش اور ہر چیز کا وہ اہتمام کرتا ہے تو تمہاری روح کی ضرورت کا بھی وہ خیال کرتا ہے، تمہارے اخلاق کی ہدایت کا بھی وہ سامان کرتا ہے۔ اب یہ الفاظ سورہ البقرہ میں آیت الکرسی کے آغاز میں آ چکے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ 3 سورتوں البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، البتہ کچھ اشارے کیے ہیں، جیسے رمضان المبارک کی ایک شب لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے بارے میں تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ کون سی ہے، بلکہ فرمایا اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو تاکہ زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ اسی طرح اسم اعظم کے بارے میں بھی آپ نے اشارات فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 سورتوں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہیں، اور ان 3 سورتوں میں جو الفاظ مشترک ہیں وہ الحی القیوم ہیں۔ سورہ البقرہ میں یہ الفاظ آیت الکرسی میں آئے ہیں، سورہ آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں،
اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں موجود ہے۔ آگے آیت نمبر 3 ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے، اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس میں اس کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یا اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں کہیں گے جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم سابقہ آسمانی کتابوں کی دو اعتبارات سے تصدیق کرتا ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے ہیں جو ان کتابوں میں موجود تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ آیت نمبر 4، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان سے مراد قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے اور معجزات بھی ہیں۔ سورہ الانفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ ہر وہ شے جو حق کو بالکل مبرہن کر دے اور حق اور باطل کے مابین امتیاز واضح فرق پیدا کر دے، وہ فرقان ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں اب تہدید اور دھمکی کا انداز ہے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے میں طبیعت راغب ہے تو بھی کوئی بات نہیں، طبیعت راغب نہیں ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں قلب اور ذہن میں رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ آیت نمبر 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی، اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار، کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت المصور ہے کہ وہ صورت گر ہے، وہ انسان کی تصویر بناتا ہے اور اس کو صورت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو 40 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ اس کی صورت گری یوں فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو بچے پر ہاتھ پھیر کر اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ فرشتہ انسان کو پڑھ کر سنا دیتا ہے کہ بچے تمہاری اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ، اور یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بجٹ مقرر کر دیا ہے جسے نصیب کہتے ہیں۔ یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے روپے اور ساتھ اتنے ٹیڈی پیسے، یہ تمہیں مل کر رہیں گے۔ نہ عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ نصیب میں یہ لکھے ہوئے پیسے کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں گا جو میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ
مکہ مکرمہ میں اہل علم کے سامنے میں نے ایک عملی مظاہرہ، ایک ڈیمونسٹریشن پیش کیا تھا، اور وہاں انہوں نے کچھ تصویریں دکھائیں جو کہ اب میڈیکل کی بکس میں چھپ گئی ہیں۔ بچے کی تصویریں، جب وہ پہلے ہفتے میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں۔ پہلے ہفتے میں تو ایک نقطہ اور ایک ہلکی لکیر سی نظر آتی ہے، دوسرے ہفتے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا کیڑا پھر رہا ہے، تیسرے ہفتے میں ذرا بڑا کیڑا رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے، گلہری کی طرح، پانچویں ہفتے میں یوں نظر آئے گا جیسے چوہے کی طرح چیز پھر رہی ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں یہ کس کی تصویر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیڑا ہے، گلہری ہے، چوہا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ چھٹے ہفتے میں جب انہوں نے تصویر دکھائی تو سب نے کہا کہ یہ انسان ہے۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ آ کر اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے۔ یصورکم فی الارحام، جس شکل میں بھی ہوتے ہیں اللہ تمہاری صورت گری کر دیتا ہے، جیسی آنکھ بنانی ہو ویسی بنا دیتا ہے، جیسے کان بنانے ہوں ویسے بنا دیتا ہے، جس جس چیز کو جہاں جہاں جیسے بنانا ہو ویسے وہ صورت گری کر دیتا ہے۔ اور اگر کبھی اس صورت گری پر غور کریں تو اس میں عظیم کمالات ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ جو جسم لیے پھرتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، اور کبھی ہم نے اس پلانٹ کی قیمت نہیں لگائی، اور اگر لگانے بیٹھ جائیں تو بہت پریشان ہوں۔ کسی سے کہیں کہ میرے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، تمہارے 2 گردے ہیں، ایک گردے سے کام چل سکتا ہے، تم دوسرا گردہ مجھے دے دو، تو دیکھیے وہ کیا قیمت لگاتا ہے۔ کسی سے کہہ کر دیکھیں کہ میری نظر ختم ہو گئی ہے، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے تمہارا کام چل سکتا ہے، ایک آنکھ مجھے دے دو، دیکھیں وہ اس ایک آنکھ کا آپ سے کیا مانگتا ہے۔ انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کی اگر آپ قیمت لگانے بیٹھ جائیں، جگر، دل، دماغ، ان سب کی، تو لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں کھربوں میں اس چھوٹے سے پلانٹ کی قیمت بنتی ہے۔ ہم قدر نہ کریں تو بھی، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانتا کہ تم کیا ہو، تمہاری ضرورت کیا ہے، اور تمہاری مشینری کو کیسے چلانا ہے۔ آپ ایک پلانٹ، مشینری یا کوئی الیکٹرانکس کا سامان خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا ایک لٹریچر یا مینول ملتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو یوں استعمال کرنا ہے، اس کی یہ احتیاطیں ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ لٹریچر کون لکھتا ہے؟ وہ جس نے مشینری بنائی ہوئی ہے۔ اب جو وہ لٹریچر دے رہا ہے، آپ جب اس لٹریچر کے مطابق اس مشینری کو استعمال کریں گے تو مشینری چلے گی، ورنہ بیٹھ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری یہ مشینری کیا ہے، تمہارا جسم، تمہاری جان، تمہاری روح کیا ہے، اور اس کے لیے جو لٹریچر ہم دے رہے ہیں وہ یہ ہے قرآن مجید۔ اس مشینری کو اس لٹریچر کے مطابق استعمال کرو گے تو ٹھیک چلے گی، اور اس کے لیے ہم نے کہا یہ تیل دے دو تو یہی دینا ہے، یہ خوراک دے دو تو یہی دینی ہے، اور دیکھو یہ لحم الخنزیر ہرگز نہیں دینا، شراب اسے ہرگز نہیں دینی، مشین خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے جسم کا پلانٹ بنانے کے بعد لٹریچر دے دیا ہے، اگر اس لٹریچر کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلاؤ گے تو مشینری خراب ہو جائے گی اور کام نہیں دے گی۔ فرمایا کہ اسی کی اطاعت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے اور عزیز و حکیم ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے۔ محکم اور پختہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کتاب کی جڑ، بنیاد اور اساس وہی ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ البقرہ میں دیکھا کہ بار بار کتب علیکم کے الفاظ آتے رہے۔ اور کتاب در حقیقت ہے ہی مجموعہ احکام،
لیکن جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث ہے ان کا فہم آسان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ان کا ہم کیا تصور کریں گے؟ اسی طرح فرشتے عالم غیب کی شے ہیں، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عالم آخرت، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، چنانچہ ان کا ایک اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر کیونکہ آدمی کا راستہ سیدھا نہیں رہے گا۔ ایمان ان پر بھی ضروری ہے لیکن ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ طبیعیاتی مظاہر، کچھ فزیکل فینومینا بھی ایک وقت تک آیات متشابہات میں سے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ ان کی حقیقت سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور بہت سی چیزیں محکم ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے سورہ الواقعہ میں یہ ذکر ہے کہ قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور آج سائنس جا کر اتنے ہزار سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بلیک ہولز کی بھی ایگزسٹنس ہے، بلیک ہولز موجود ہیں جہاں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اب بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، جیسے ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ سات آسمان سے مراد کیا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی جو قرآن نے بیان کی تھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیات کے جو ان میں متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکالی جائے تاکہ اپنی ذہانت اور فطانت کا ڈنکا بجایا جا سکے، یا کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا جائے۔ جن کا اپنا ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے وہ اس ٹیڑھے ذہن کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں، چنانچہ اب وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے مفہوم کو اپنے پسندیدہ مفہوم کی طرف موڑ سکیں۔ یہ اس سے فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وابتغاء تاویلہ، اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کے لیے وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات کی اصل حقیقت، اصل منشا اور اصل مراد کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو۔ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جن لوگوں کو علم میں رسوخ یا پختگی حاصل ہو گئی ہے، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین ضرور رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں۔ اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حدود، لمیٹیشنز کو جان لے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر انسان یہ نہیں جانتا تو پھر وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ بلا شبہ عقل بڑی شے ہے لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، ایک حد سے آگے عقل تجاوز نہیں کر سکتی، اور منزل تک پہنچانے والی شے عقل نہیں بلکہ قلب ہے، دل ہے۔ لیکن عقل بہرحال ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے۔ دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا اسے ہم کافی سمجھتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے تم بھی مبہم رکھو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ تو بھول گئے، ہم ذرا تحقیق کر لیں اور اس کو ذرا واضح کر دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتانے کے لائق تھی اور بتائی نہ ہو، استغفر اللہ۔ اگر بتانے کے لائق ہوتی تو ضرور بتا دیتے، اگر نہیں بتائی ہے تو اس لیے نہیں بتائی کہ وہ بتانے کے لائق نہیں تھی، چھپانے کے لائق تھی۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا غلط بات ہے، اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔
اب جیسے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا تو اچھا بھائی اللہ کی روح کیسی ہوگی، یہ کلمۃ اللہ کیا ہوئے، یعنی اللہ کا بول؟ تو اس معاملے میں جو صحیح طریقہ ہے وہ علماء سلف کا ہے اور وہی پسندیدہ ہے۔ جو بھی اس قسم کا مسئلہ لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ نے بتا دیا اتنا کافی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کھود کرید کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے۔ فرمایا اس لیے کہ اس کی تعویل تم ڈھونڈنا چاہو گے تو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کی اصل بنیاد علم ہے۔ پہلے علم آتا ہے پھر ایمان آتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں، جس چیز کو جانا ہی نہیں اس کو مانیں گے کیسے؟ تو ایمان کی بنیاد علم ہے، اور ایمان کی حقیقت علم میں پختگی ہے، رسوخ ہے۔ اور فرمایا کہ جن کو اللہ علم میں پختگی دیتا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جتنا علم حاصل ہو گیا ہے اس پر ہم یقین کر چکے ہیں، اس سے آگے ادھر ادھر دائیں بائیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے، اور نصیحت حاصل کرنے سے مراد اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا قرآن پر عمل کرنے والے ہی دراصل ارباب عقل اور اہل دانش ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کو بہت اہمیت دی گئی ہے وہ علم ہے، معرفت ہے، دانش ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان جو کچھ سوچے سمجھے اس میں بھٹکا ہوا نہ ہو، سیدھی سیدھی عقل سلیم کی راہ اختیار کرے۔ جو باتیں متشابہ اور غیر متعلق ہیں، جن کا ہماری زندگی سے واسطہ نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ان پر وقت ضائع کرنا، ان پر غور و فکر کرنا اور ان کو جھگڑے کی بنیاد بنانا، یہ سب فتنہ ہیں اور فتنے ڈھونڈنے کی بات ہے، اور یہ قطعاً قابل ستائش رویہ نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بہت بنیادی بات ہے، اس پر ذرا غور فرمائیے گا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فقہاء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا مجتہد دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے۔ اب لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں۔ ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ تم نماز کی ہر رکعت میں کسی نہ کسی شکل میں سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہوتی، جبکہ ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ تمہارا امام پڑھ رہا ہے تو وہ تمہاری طرف سے بھی پڑھ رہا ہے، کافی ہوئی، خواہ وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے خواہ دھیمی آواز سے پڑھ رہا ہے، وہ قرات جہری ہے یا سری ہے، ہر حال میں اس کی قرات تمہارے قرات کی جگہ میں آئے گی۔ اب اس مقام پر ہم نے مولویوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، ایک کہتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے کہ تیری نہیں ہوئی۔ یہاں ایک اصولی بات ذرا دھیان سے سن لیں، کیونکہ یہ سب متشابہات کے دائرے میں آ جاتا ہے، اس لیے اس پر تفصیلی وضاحت کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتہد اگر صحیح رائے دے، صحیح فتویٰ دے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں سے دوہرا اجر ہے، اور مجتہد امام یا فقیہ اگر غلط فتویٰ دے دے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک گناہ اجر ہے۔ یعنی اگر صحیح فتویٰ دے تو دگنا اجر ہے، اور اگر غلط فتویٰ دے دے تو بھی اجر ہے مگر ایک گناہ۔ اگر مجتہد غلط فتویٰ دے تو اسے تو اللہ کے ہاں سے اجر مل جائے، اور اگر میں اس کی بات مان لوں اور اس کی تقلید کروں تو مجھے پڑے جوتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مجتہد نے غلط کہہ دیا ہے کہ تمہارا امام قرات کر رہا ہے اور وہ تمہاری طرف سے بھی کافی ہو گئی، چلو غلط ہی کہہ دیا، تو اس کو تو مل گیا اجر اور وہ تو بن گیا امام اعظم، اور میں اگر اس کی بات مان لوں تو میری نماز ہی نہ ہو، میں بے نمازی بن گیا۔ ہمیں اس میں کچھ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مجتہد اگر کہتا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو، اگر اس نے غلط فتویٰ دے دیا ہے تو اس کو تو اللہ کے ہاں سے اجر مل رہا ہے، تو کیا اس کی تقلید کرنے والوں کو اجر نہیں ملے گا؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ لوگ جو مقام اجتہاد پر فائز ہیں اور انہوں نے اجتہاد کر کے جو کوئی بھی قول اور فتویٰ دیا ہے، آپ جس پر بھی عمل کریں گے آپ سنت پر عمل کریں گے،
خواہ وہ امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل، امام تیمیہ رحمہ اللہ ہوں، کوئی بھی ہوں، مجتہد ہوں، اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور کوئی بھی فتویٰ دیا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی۔ جب آپ پر گرفت نہیں ہوگی تو آپ دوسروں پر گرفت کیوں کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے اس مسئلے پر اتنی شدت اختیار نہ کریں کہ اگر کوئی شخص حضرت امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ جہالت کی بات ہے۔ یا یہ کہ اگر کوئی امام ابن تیمیہ کے فتوے پر عمل کرے گا تو وہ دین سے نکل جائے گا، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ جب اللہ نے ان کو اجر دے رکھا ہے تو ان کی بات ماننے والوں کو بھی اجر ہی ملے گا۔ اس لیے آپ خواہ کسی امام کے مقلد ہوں، کسی بھی امام کے فتوے پر آپ نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں تو وہ دین کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، اور اگر آپ آپس میں جھگڑیں گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے کو گمراہ کہیں گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور ان اولو الالباب کا یہ قول ہوتا ہے، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، ہمیں جو بھی ملے گا تیری ہی بارگاہ سے ملے گا، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا اور قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ یہاں پر فرمایا حب لنا، یعنی اپنے پاس سے عطا فرما دے، خواہ ہم مستحق ہوں یا نہ ہوں۔ وہاب وہ ہوتا ہے جو بغیر حق کے دوسروں کو بخش دیتا ہے، جو بغیر حق کے دوسروں کو بخشش دیتا ہے۔ مزدوری کا حق اس کا بنے یا نہ بنے، اس کو مزدوری دے دے، اس کو وہب کہتے ہیں، یعنی بغیر حق کے دے دینا۔ فرمایا کہ ہم تیری رحمت کے حقدار تو نہیں ہیں، لیکن تو رحمت فرما دے، ہم پر بخشش کر دے، ہماری جھولی میں اپنی رحمت کی بھیک ڈال دے، اور اے اللہ تو ہی وہاب ہے، تو ہی تو بغیر استحقاق کے لوگوں کو مستقل دیے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اے پروردگار، تو تمام لوگوں کو اس دن اکٹھا کرنے والا ہے جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سب انسانوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف فرمائیں گے، اور جہاں چاہیں گے رحم فرمائیں گے اور جہاں چاہیں گے سزا دے دیں گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے دے گا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی مغفرت اور معافی کا مستحق ہے اور کون عذاب اور سزا کا مستحق ہے۔ یہ صرف وہی جانتا ہے، اس کا نظام حساب، اس کا کمپیوٹر بڑا ہی حساس، بڑا ہی سینسٹیو ہے۔ وہ تو ارادوں کو، نیتوں کو، جذبات کو، خواہشات کو ناپ لیتا ہے کہ کس کو کس عمل کا کتنا اجر ملنا چاہیے۔ ایک ہی عمل ہے، ایک شخص کرتا ہے اسے 1 گنا اجر ملتا ہے، یہی کام دوسرا شخص کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، اس کو تیسرا شخص کرتا ہے اسے 100 گنا اجر ملتا ہے، ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور اسے اسی عمل کا اجر 1 کروڑ گنا مل جاتا ہے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، مگر وہ اللہ جانتا ہے۔ کوئی جذبات، کوئی اخلاص، کوئی تڑپ، کوئی کیفیت تو ہوتی ہوگی، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اس لیے ہمیں بطور انسان یہ فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے پھریں کہ میاں تمہاری نماز قبول ہوئی، تمہاری عبادت قبول ہوئی، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی، تم جنتی ہو، تم دوزخی ہو۔ اس کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے
سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔